بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر و کانا و اخواتیا، منصوبات میں سے نویں چیز ہے افعال ناقصہ کی خبر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ان کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ کانا و اخواتیا، افعال ناقصہ کی تعداد کے بارے میں کچھ بحث مرفوعات میں جب کانا کے اسم کی بحث آئی تھی تو وہاں گزر گئی ہے۔ فرماتے ہیں هو المسند بعد دخولها، کہ افعال ناقصہ کی خبر ان کے داخل ہونے کے بعد ان کا مسند بن جاتی ہے، حالانکہ افعال ناقصہ داخل ہونے سے پہلے وہ مبتدا کی خبر تھی۔ جیسے کانا زید قائمن، مثلو کانا زید قائمن، اس میں دیکھیں کانا اگر نہ ہو، صرف زید قائمن ہو تو زید مبتدا ہے، قائمن اس کی خبر ہے۔ لیکن جب کانا داخل ہو گیا تو اس نے زید کے مبتدا ہونے کو ختم کر کے اس کو اپنا اسم بنا لیا، اور قائمن کو مبتدا کی خبر ہونے سے ختم کر کے اس کو اپنی خبر بنا لیا۔ اسی لیے انہیں افعال انہیں نواسخ بھی کہا جاتا ہے، نواسخ جملہ، یعنی مبتدا اور خبر کی حیثیت کو ختم کرنے والے۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر کے تمام احکامات وہی ہیں جو مبتدا کی خبر کے احکامات ہیں۔ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً، البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں افعال ناقصہ کی خبر مبتدا کی خبر سے الگ ہو جاتی ہے، اس سے مستثنا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر اگر معرفہ ہو اور اس کا اعراب تقدیری نہ ہو تو اسے اسم سے مقدم کرنا جائز ہے۔ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً، اس حال میں کہ جب وہ معرفہ ہو، یہ تقدموں کے ضمیر فاعل سے یہ حال واقع ہو رہا ہے کہ اگر وہ معرفہ ہونے کی حالت میں ہو تو پھر اپنے اسم سے مقدم ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر اور اسم ان دونوں کا اعراب الگ الگ ہے۔ اسم مرفوع ہے، خبر منصوب ہے، تو اگر یہ معرفہ ہو کر مقدم ہو بھی جائے تو اسم اور خبر کے درمیان کوئی کسی قسم کا التباس پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نصب سے خبر متعین ہو جاتی ہے اور رفع سے اسم متعین ہو جاتا ہے۔ جبکہ جیسے مثلا کان المنطلقہ زیدن، اب زیدن مبتدا اس کی وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسم ہے، اور کانا یہ دیکھیں نیچے، یہ اس کی مثال ہے، کان المنطلقہ زیدن، اس میں زیدن یہ کانا کا اسم ہے، المنطلق کانا کی خبر ہے۔ منطلق مقدم ہو جیسے یہاں ہے، یا زیدن سے مؤخر ہو، کانا زیدن المنطلقہ، تو بھی منطلق کی خبر ہے، اس لیے کہ اس کا اسم متعین خبر ہونا اس نصب نے متعین کیا ہوا ہے، تو اگر معرفہ ہو کر مقدم ہو بھی جائے تو اس کی خبر اور اسم کے درمیان کوئی التباس پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مقدم ہونا جائز ہے۔ البتہ اگر افعال ناقصہ کے اسم و خبر دونوں کا اعراب تقدیری ہو اور خبر کے تعین پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو تو پھر چونکہ دونوں کا اعراب تقدیری ہوگا، تقدیری ہونے کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ خبر کون ہے یا مبتدا کون ہے، کانا کا اسم کون سا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے، مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلا یہ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، کانا موسیٰ عیسیٰ، اب دیکھیں دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو اب جو مقدم ہوگا وہ اسم ہوگا، جو مؤخر ہوگا وہ خبر ہوگی، اس کو ایسی صورت میں پھر مقدم کرنا جائز نہیں ہے کانا کی خبر کو۔ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ فِي نَحْوِ النَّاسُ مُجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ ان خیرًا فخیرٌ وَإِن شَرًّا فَشَرٌ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر کا جو عامل ہے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر کے عمل سے مراد خود فعل ناقص کانا ہے، لیکن یہ جو کہا ہے نا وقد یوسف عاملہ، یہ صرف کانا کے ساتھ خاص ہے، باقی افعال ناقصہ میں نہیں ہے۔ ان کی خبر کو حذف کرنا، ان کی خبر کا جو عامل ہے یعنی خود فعل ناقص، ان کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف کانا کے بارے میں۔
کہ جب کانا کی خبر کے عامل یعنی خود کانا پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو پھر اس کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے یہ مثال ہے الناس مجزیون، تمام لوگوں کو بے اعمالہم ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. ان خیرن فخیرن، اگر اچھا ہوا تو اچھا ہوگا، وَإِن شرن فشرن، اگر برا ہوا تو برا ہوگا. اس میں خیرن جو ہے یہ کانا کا کی خبر مقدم ہے، اور دوسرا جو خیر ہے کانا کی خبر ہے اس کا اسم محذوف ہے، اور دوسرا جو خیرن ہے یہ اس میں یہ خیرن خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے. اسی طرح شرن یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے، اور اس کا اسم منصوب محذوف ہے، اور شرن یہ بھی خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے. اور اس کی جو اصل عبارت ہے وہ یہ ہے کہ ان کانا الناس مجزیون باعمالہم ان کانا اعمالہم خیرن فجزاؤہم خیرن وان کانا اعمالہم شرن فجزاؤہم شرن. یہ عبارت ہے اس کی. تو مبتدا کو بھی حذف کر دیا، شرن اور خیرن کی مبتدا کو، اور خیرن اور شرن فعل ناقص کے اسم اور اس کے فعل ناقص کی خبر کا جو اسم ہے اس کو بھی، اور فعل ناقص اس کو بھی حذف کر دیا ہے. ان کانا اعمالہم خیرن ہے، کانا فعل ناقص حذف ہو گیا تو فخیرن. ان شرن ان کانا اعمالہم شرن، تو یہاں پر بھی فعل ناقص سے بما اسم کے حذف ہو گیا ہے. لیکن یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ کانا کا حذف ہونا، خبر کے عامل کا حذف ہونا، یہ صرف اور صرف کانا کے بارے میں، دوسرے افعال ناقصہ کا یہ حکم نہیں. آگے مصنف فرماتے ہیں وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، اس طرح کی مثالوں میں 4 صورتیں جائز ہیں. یہ جو عبارت ہے الناس مجزیون ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن، اس طرح کی مثالوں میں جہاں ان شرطیہ کے بعد ایک اسم منصوب ہو اور ان شرطیہ کی جزا پر فا جزائیہ داخل ہو اور اس کے بعد ایک مفرد اسم ہے، تو پھر 4 صورتیں جائز ہیں. لیکن یہ ان شرطیہ ہے، اس کے بعد یہ اسم منصوب آ گیا، یہ فا جزائیہ ہے خیرن خبر پر، جزا پر فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد یہ خیرن مرفوع ہے. یہی حکم یہاں پر، یہی صورت یہاں پر بھی ہے. تو ان شرطیہ اس کے بعد اسم منصوب آ جائے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو جزا ہو، جزا پر فا جزائیہ بھی داخل ہو، اور اس کے بعد فا جزائیہ کے بعد اسم مرفوع ہو. تو اس طرح کی مثالیں خواہ یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، ان مثالوں میں 4 صورتیں جائز ہیں. سب سے بہتر صورت وہ ہے جو یہاں متن میں اختیار کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اسم کو کانا فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے نصب دی جائے گی، اور دوسرے اسم کو مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے رفع دی جائے گی. یہ پہلا اسم ہے اور یہ دوسرا اسم ہے. اسی طرح یہ پہلا اسم ہے اور شرن دوسرا اسم ہے. تو خیرن پہلے اسم کو فعل ناقص محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے نصب دی جائے گی. یہ خیرن کانا فعل ناقص کی محذوف کی خبر ہے، اس کا اسم بھی محذوف ہے اور خود کانا بھی محذوف ہے. ان کانا اعمالہم خیرن. اور دوسری جو خیرن مرفوع ہے، اس کو مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع قرار دیا جائے گا. مبتدا محذوف ہے، کانا فجزاؤہم خیرن، جزا مبتدا محذوف ہے اور خیرن اس کی خبر ہے. یہی حکم یہی ادھر بھی ہے. ان کانا اعمالہم شرن، کانا اور اعمالہم اس کا اسم دونوں محذوف ہیں، شرن اس کی خبر ہے. فجزاؤہم شرن، جزاؤہم مبتدا محذوف ہے اور اس کی خبر شرن ہے. یہ صورت سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں جگہ پر جو حذف ہوتا ہے وہ ایک میں خبر اسم حذف ہے کانا کا، اور دوسرے میں خیرن کی مبتدا حذف ہے شرن اور خیرن کی. شرن اور خیرن کا کانا بما اسم کے حذف ہے،
کانا کے اسم کو اور مبتدا کو حذف کرنا آسان ہے، اس لیے کہ یہ دونوں مفرد ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کانا کی خبر آ گئی یا مبتدا کی خبر آ گئی وہ کبھی جملہ بھی ہوتی ہیں، تو مفرد کو حذف کرنا جملے کے حذف کرنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ پہلے اسم کو رفع دیں فعل ناقص محذوف کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے اسم کو نصب دیں فعل ناقص محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، جیسے ان خیرن فخیرن، اس میں یہ یہ مرفوع ہو جائے، یہ منصوب ہو جائے، ان خیرن، اور فخیرن ہو جائے، ان خیرن فخیرن کہ خیرن کانا کا اسم ہو جائے، ان کانا خیرن، اور فخیرن جو ہے یہ کانا کی کانا محذوف کی خبر ہو جائے، ان کانا فی عملہم خیرن، فی عملہم جار مجرور خبر مقدم ہو جائے کانا کی اور حذف ہو جائے، اور خیرن اسم منصوب مرفوع ہو جائے، اس کو حذف نہ کیا جائے، فکانا جزاؤہم خیرن، تو کانا بھی حذف ہو گیا، جزاؤہم اس کا اسم بھی حذف ہو گیا، اور خیرن باقی رہ گیا اس کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ یہ صورت سب سے زیادہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں کانا فعل ناقص کو اور اس کی خبر کو حذف ماننا پڑتا ہے، اور فا جزائیہ کے بعد بھی فعل کو حذف ماننا پڑتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خبر کا حذف کرنا یہ کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، اور جملے کو حذف کرنا آسان ہے، مشکل ہے اس کے مقابلے میں مفرد کو حذف کرنے کے مقابلے۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ دونوں اسموں کو رفع دیں، ان خیرن فخیرن، کہ پہلا اسم کانا کا اسم ہو اور دوسرا اسم مبتدا کی خبر ہو، ان کانا فی عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن۔ اس صورت میں ایک اعتبار سے تو ضعف ہے، کمزوری ہے، اور ایک اعتبار سے اس میں قوت ہے۔ ضعف اس اعتبار سے کہ کانا فعل ناقص بما خبر کے حذف ہے، اور خبر کا حذف کرنا اسم کے مقابلے میں ضعیف ہے، اور قوت اس اعتبار سے کہ فا جزائیہ کے بعد مبتدا ہے، مقدر ہے، خبر مقدر نہیں ہے، خبر موجود ہے۔ چوتھی صورت اس میں یہ ہے کہ دونوں اسم کو نصب دیں، ان خیرن فخیرن، اور دونوں کانا فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، دونوں جگہ پر کانا فعل ناقص ان کا اسم محذوف ہو، ان کانا عملہم خیرن فکانا جزاؤہم خیرن، یہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی۔ اس میں بھی ضعف بھی ہے، قوت بھی ہے۔ ضعف اس اعتبار سے فا جزائیہ کے بعد فعل کو محذوف ماننا پڑ رہا ہے، اور قوت اس اعتبار سے کہ کانا کا اسم محذوف ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، یہ چار صورتوں کی تفصیل ہوگی۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ فِي مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت أي لأن كنت منطلقا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کانا کے پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو اور اس کا قائم مقام بھی موجود ہو عبارت میں، تو پھر کانا کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی خبر کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہاں تو جائز بیان کیا تھا وقت یوسف عاملوں میں، اور یہ واجب، کیونکہ یہ جائز وہاں ہے کہ جہاں صرف قرینہ موجود ہو، قائم مقام موجود نہ ہو، اور واجب وہاں ہے کہ جہاں قائم مقام بھی موجود ہو۔ وہاں واجب اس لیے قائم مقام کی صورت میں اگر کانا کو بھی ذکر کر دیں، اس کا قائم مقام بھی موجود ہو، تو عوض معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں۔ جیسے اما انتا منطلقن انطلقت، یہ اصل میں تھا لأن کنت منطلقن، لأن کنت منطلقن انطلقت تھا، کانا فعل ناقص کو حذف کیا، اس کی جگہ ما زائدہ لے آئے، یہ کنتا میں جو کانا فعل ناقص ہے اس کو حذف کیا، اس کی جگہ ما لے آئے، ما زائدہ، تو عبارت ہوگی لأن ما، اور تا ضمیر اس کو منفصل کر دیا، لأن ما انت منطلقن، اور پھر نون کو میم کے اندر مدغم کر دیا، تو اما کنت منطلقا انت منطلقا انطلقت ہو گیا۔
اسمعنا واخواتها، 10ویں چیز یہ ہے انا اور اخواتنا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، اس کی پوری بیس مرفوعات میں گزر چکی ہے، یہاں صرف ترجمہ ہی ہے۔ والمسند الیہ بعد دخولیہ، کہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو جاتا ہے، الیہ مسند الیہ ہو جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائمن۔ تو آج یہ 2 ہو گئے، کل انشاءاللہ لائن آف جنس کے اسم کو پڑھیں گے۔